ذرا سادہ الفاظ میں بتائیے گا یہ ٹیکنیک کے حوالے سے، ٹیکنالوجی کے حوالے سے، اور یہ طب کی دنیا میں کتنی اہمیت کا حامل ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ صرف میری ہماری ٹیم کی کامیابی نہیں ہے، یہ پورے پاکستان کی کامیابی ہے، اور یہ جو ہم نے روبوٹک سرجریز کی ہیں جو کہ وپل آپریشن ہے، روبوٹک وپل اور روبوٹک رائٹ ہیپیٹیکٹمی کی ہے، یہ پاکستان میں ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہیں۔ آج سے پہلے تک دنیا کے جو ترقی یافتہ ممالک ہیں جیسے امریکہ ہے، کینیڈا ہے، برٹش ہیں، وہ لوگ روبوٹک سرجریز کرتے تھے۔ ہم نے ابھی پاکستان میں پہلی دفعہ، دس از فار دا فرسٹ ٹائم ان پاکستان ہسٹری، کہ ہم نے روبوٹک وپل اور روبوٹک رائٹ ہیپیٹیکٹمی پرفارم کی ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، روبوٹک سرجری اور جو پہلے سے روایتی اوپن سرجریز ہوتی تھی، ان میں ذرا ڈفرینس بھی تھوڑا سا سمجھائیے گا، اور روبوٹ پر ایک سرجن کا جو کنٹرول ہے وہ کس حد تک ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، تو بیسیکلی روبوٹ تو ایک انسٹرومنٹ ہے، آپریشن تو سرجن ہی کرتا ہے۔ جو آپریشن روبوٹ کے ساتھ کرتے ہیں وہ سرجنز کرتے ہیں۔ جو سرجن ہوتے ہیں بیسیکلی کنسولز کے اوپر بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ اپنے انسٹرکشنز دے رہے ہوتے ہیں روبوٹ کو اندر، اور روبوٹ جو ہوتا ہے اپنی پروسیجنز کے ساتھ ود میگنیفائڈ امیجز کے ساتھ ان انسٹرکشنز کو ویری پریسائزلی امپلیمنٹ کرتے ہیں۔ ٹھیک زبردست، یعنی کہ انسٹرکشنز ماہر ڈاکٹر ہی پیچھے دے رہے، تو سرجن ہی بیسیکلی دیکھیں روبوٹ ایک خود کار مشین تو نہیں ہے، بیسیکلی اٹ از دا سرجنز ہو از سٹنگ بیہائنڈ دا روبوٹ اینڈ از انسٹرکٹنگ دا روبوٹ ٹو ڈو دا سرجری۔ اٹس جسٹ لائک کہ پرومپٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ مثال آئی تھی نا کہ یہ ڈیپینڈ نہیں کرتا کہ جہاز کون سا ہے، ڈیپینڈ یہ کرتا چلا کون رہا ہے۔ زبردست بات ہے۔ اچھا، یہ وپل سرجری ہوتی کیا اور اس کو اتنا مشکل کیوں کہا جاتا ہے کہ بڑی ٹف سرجری ہوتی ہے، بڑا مشکل آپریشن؟ بالکل، تو میں تھوڑا سا آپ کو پہلے وپل سرجری اور وپل سرجری کس لیے کی جاتی ہے میں اس کے بارے میں بتا دیتا ہوں۔ جو وپل سرجری ہے وہ پینکریاز کے ٹیومرز یا پینکریاز کی بیماریوں کے لیے کی جاتی ہے۔ پینکریاز جسم کے اندر ایک عام آرگن ہے جس کو ہم اردو میں لبلبا کہتے ہیں۔ اس کے دو عام جو فنکشنز ہیں باڈی کے اندر، وہ تو ایک یہ ہے کہ انزائمز پروڈیوس کرتا ہے جو ہمیں ڈائجیشن کے اندر ہماری مدد کرتے ہیں، اور دوسرا یہ ہے جو ہمارا جو گلوکوز کا کنٹرول ہے اس کو یہ مینیج کرتا ہے، ٹھیک ہے، انسولین ریلیز کرتا ہے، گلوکاگون ریلیز کرتا ہے، جو ہمارا گلوکوز کا کنٹرول ہے باڈی کے اندر اس کو کنٹرول کرتا ہے۔ اب ان کیس اگر اس پینکریاز کے اندر خدا نخواستہ کوئی کینسر بن جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کی مختلف علامات ہو سکتی ہیں، جیسے کہ پیشنٹس ویٹ لاس کے ساتھ آتے ہیں، پین ابڈومن کے ساتھ آتے ہیں، بعض لوگ جانڈس کے ساتھ آتے ہیں، تو آفٹر انویسٹیگیشن اگر ان کو واقعی ہی سی ہیڈ آف پینکریاز یا پینکریاٹک ٹیومر ہے تو پھر اس کے لیے جو اسپیسیفک آپریشن ہے وہ وپلز آپریشن کیا جاتا ہے۔ اب وپلز آپریشن دنیا کا پیچیدہ ترین آپریشن اس لیے ہے کہ ایک تو جو پینکریاز کی لوکیشن ہے وہ باڈی کے ویری وائٹل آرگنز کے درمیان میں پڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اس کے ارد گرد خون کی بڑی بڑی شریانیں ہیں، تو اس لیے یہ ایک پیچیدہ ترین آپریشن بن جاتا ہے اس کا آپریشن۔ اور جب ہم اوپن سرجری کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے مقابلے میں جو روبوٹک سرجری ہوتی ہے وہ تھوڑی سی بہتر اس لیے ہے کہ اس کے اندر روایتی سرجری کے مقابلے میں چھوٹے انسیجنز دیے جاتے ہیں، روبوٹک سرجری کے اندر پریسائزلی کام کیا جاتا ہے، آپ کا جو امیج ہے انلارجڈ ہوتا ہے، تو اس لیے غلطی کا جو چانس ہوتا ہے وہ کم ہوتا ہے۔ اور اگر ہم اس کو اوپن سرجری کے ساتھ کمپیئر کریں تو اس کے اندر آپ کو چھوٹا چیرا دینا پڑتا ہے، پیشنٹ کا ریکوری ٹائم بہت اچھا ہے، پیشنٹ آئی سی یو سے بہت جلدی ڈسچارج ہوتا ہے، اور پیشنٹ کی موبلٹی بہت جلدی وہ گین کرتا ہے۔ 1 یا 2 دن میں آپ پیشنٹ کو آؤٹ آف بیڈ کر دیتے ہیں، اور 3 یا 4 دن کے اندر ہم پیشنٹ کو ڈسچارج کر دیتے ہیں۔ ان کنٹراسٹ ٹو اوپن سرجری پیشنٹ 1 ہفتہ تک وارڈ کے اندر رہتا ہے، 3-4 دن کے لیے وہ آئی سی یو کے اندر رہتا ہے، اس کے بعد اس کو انسیجنز کا پین ہوتا ہے، آپ کو جو پین کلرز ہیں وہ زیادہ استعمال کرنی پڑتی ہیں، تو ہر لحاظ سے جو روبوٹک سرجری ہے اٹ از سپیریئر دین دا اوپن سرجری۔ ڈاکٹر صاحب، یہ تو آپ نے بتایا کہ بڑا ایکوریسی کے ساتھ اور پریسیشن کے ساتھ جو ہے یہ کیا جاتا ہے عمل روبوٹ کے ساتھ۔ یہ بتائیے گا لوگوں میں، مریضوں میں کتنی ایکسیپٹیبلٹی ہے کہ روبوٹک ٹیکنالوجی کے حوالے سے؟ دیکھیں، لوگوں کو تھوڑا سا گائیڈ کرنا پڑتا ہے اور لوگوں کو سمجھانا پڑتا ہے، ان کو اویئرنیس دینی پڑتی ہے۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اوپن سرجری سے جو روبوٹک سرجری ہے اٹ از اے فار اہیڈ، ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں کہ ریکوری ٹائم زیادہ پرولونگ نہیں ہوتا روبوٹک سرجری کے اندر، اور انسانی ہاتھ سے بہتر ہے۔ ہاں، ڈیفینیٹلی انسانی ہاتھ سے بہتر ہے، کیونکہ جو کام انسانی ہاتھ کر رہا ہوتا ہے وہ انسٹرکشن اب جب روبوٹ کو دیتے ہیں وہ ایک پروسیجن کے ساتھ، ایک انلارجڈ امیج کے ساتھ جب وہ کرتا ہے تو اس کے اندر جو غلطی کا چانس ہوتا ہے وہ کم ہوتا ہے۔ تو جب آپ پیشنٹس کو اور لوگوں کو، عام لوگ اویئرنیس دیں گے کہ جو روبوٹک سرجری ہے از بیٹر دین دا اوپن سرجری، تو لوگ آہستہ آہستہ اس کو ایکسیپٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور بہت سارے لوگ ہیں جو اب آتے ہیں اور ہمیں خود کہتے ہیں کہ جی ہم نے روبوٹک سرجری کرنی ہے یا منیمل انویزو سرجری کرنی ہے۔ اٹ از ون آف دا فارم آف دا منیمل انویزو سرجری،
اور لوگ آگے پہلے یہ پوچھتے ہیں کہ جی آپ روبوٹک سرجری کرتے ہیں کہ نہیں کرتے, تو ہم انہیں کہتے ہیں کہ جی بالکل روبوٹک سرجری ہم کرتے ہیں, اینڈ دے آر ویری مچ ولنگ ٹو گو فار دا روبوٹک سرجری. یہ تو زبردست ہے کہ مریضوں کو سہولت مل رہی ہے, لیکن کاسٹلی کتنی ہے؟ کیا صرف جو صاحب استطاعت ہیں یا اثر و رسوخ رکھتے ہیں وہی کر سکتے ہیں؟ نہیں کوئی ایسا نہیں ہے. جی جی. لیکن پاکستان کڈنی اینڈ لیور انسٹیٹیوٹ ایک پبلک سیکٹر ہاسپٹل ہے, اس کے اندر جو صاحب استطاعت پیشنٹس ہیں یا ایک غریب مستحق مریض ہیں ان کے ساتھ بالکل ایک جیسا ایک طریقے کے ساتھ کیا جاتا ہے. اب پنجاب گورنمنٹ بھی فنڈ کرتی ہے, ہمارے پاس اور فنڈز بھی ہوتے ہیں, زکوٰۃ کے پیسے بھی ہوتے ہیں, تو یہاں پہ کسی امیر کا یا صاحب استطاعت کا اور کسی غریب کے مریض کے علاج میں کسی قسم کی کوئی ڈیفرینسیشن نہیں ہے. بالکل اسی طریقے سے غریب مریض کا بھی علاج کیا جاتا ہے جس طریقے سے. کتنا کاسٹلی ہوتا ہے یہ بھی بتا دیں. نہیں کاسٹلی تو ہوتا ہے, لیکن اس کے جو برڈن ہے جب ایکسپینسز بیئر کر رہے ہیں وہ یا تو ہاسپٹل کرتے ہیں یا گورنمنٹ آف پنجاب کر رہے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب کیا پاکستان میں اس ٹیکنالوجی کو دیگر شہروں میں بھی پھیلانے کے لیے آپ لوگوں کی ڈاکٹرز کی کوئی ٹریننگ کا پروگرام آپ لوگ شروع کر رہے ہیں؟ جی یہ ٹیکنالوجی ابھی تو پاکستان میں نہیں آئی ہے, اور ابھی تک جیسے پی کے ایل آئی میں ہو رہی ہے, اس کے علاوہ بہت کم ہاسپٹلز ہیں جن کے اندر روبوٹ کی فیسلٹی اویلیبل ہے. اور نمبر 2 جہاں تک لیور اور ہیپیٹو پینکریاٹری بلری سرجری کا تعلق ہے تو یہ تو صرف پی کے ایل آئی کے اندر ہی, ہم پورے پاکستان میں صرف پی کے ایل آئی کے اندر پینکریاٹک بلری اور لیور سرجری روبوٹکلی ہو رہی ہے اور ہم ہی کر رہے ہیں یہاں پر. تو اب اس کی ٹریننگ کے مختلف طریقے ہیں, جیسے سیمولیشن ہے, ورک شاپس ہیں اور پھر فیلوشپس ہیں, اور ہم ان تینوں طریقوں سے اپنے جو نئے آنے والے ڈاکٹرز ہیں ان کو ٹرین بھی کر رہے ہیں تاکہ یہ پاکستان کے دوسرے شہروں میں بھی جائے اور پاکستان کے سارے لوگ اس سے فائدہ حاصل کر سکیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, وہ مریض جو ذرا سا کچھ ہوتا ہے یا کچھ سوئر بھی مسئلہ ہو جاتا ہے تو بیرون ملک جا کر علاج کروانے کا ہی سوچتے ہیں, ان کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں؟ کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں اب ہمارے پاس بھی بہت معیاری سہولت موجود ہے, ڈاکٹرز بھی ہیں اور بالکل. ٹیکنالوجی. تو پورے پاکستان کے لیے میرا پیغام یہی ہے کہ جو پاکستان کڈنی اینڈ لیور انسٹیٹیوٹ لاہور میں اسٹیبلش ہوا ہے, اس کے اندر ہر قسم کی جو ڈائگنوسٹک فیسلٹی اویلیبل ہے اور ہر قسم کی تھراپیوٹک فیسلٹی بھی اویلیبل ہے. یہاں پہ ہم اوپن سرجری, لیپروسکوپک سرجری, روبوٹک سرجری, ہر قسم کی سرجری کر رہے ہیں اور اسی طریقے سے کر رہے ہیں جس طرح کسی بھی دنیا کے ایک اچھے ہاسپٹل کے اندر ہو سکتی ہے. تو میرے خیال میں باہر جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, پاکستان کے اندر ہر قسم کی ڈائگنوسٹک اور تھراپیوٹک فیسلٹی اویلیبل ہے. آپ ہمارے پاس آئیں اور انشاءاللہ تعالی آپ کا علاج یہاں پر ہوگا.